اور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا بھی پہلے مدینے جائیں کہ پہلے مکے، پہلے ہم مکے جائیں کہ پہلے مدینے؟ تو آپ بڑا خوبصورت جواب دینے لگے. جس صاحب نے پوچھا انہیں، وہ بڑے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے پوچھا، تو آپ نے انہیں فرمایا، انہیں کہا کہ اگر کوئی آپ جیسا نیک ہے تو پہلے مکے چلا جائے، اگر ہمارے جیسا کوئی گنہگار ہے تو پہلے مدینے جائے اور جا کر عرض کرے کہ حضور چلے ہیں قبول کروا دیا جائے، ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا حج قبول کروا دیں. تو مدینہ پاک کیا چیز ہے، مدینہ کیا ہے، اس میں برکات کیا ہے، یہ تو کوئی بندہ کہے تو بیان کر ہی نہیں سکتا نا، کسی کے بس کا کام نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس نے حج قبول کروانا ہے اس کا ٹھپا مدینے سے ہی لگنا ہے، جس نے عمرہ قبول کروانا ہے اس کا ٹھپا مدینے سے ہی لگنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ مدینے نہ جائے اور حج قبول کروا لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ مدینے نہ جائے اور عمرہ قبول کروا لے، یہ نہیں ممکن. اس کا مطلب ہے کہ قبولیت ساری کی ساری کہاں ہے؟ حضور کے شہر مدینے میں. آپ حج کر کے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر کے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر کے آئے ہیں، میدان عرفات میں گئے ہیں، مزدلفہ میں گئے ہیں، مینا میں گئے ہیں، سارے کام کر لیے، قربانی کر لی، حلق کروا لیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن اگر حضور کا شہر مدینہ بیچ میں نہیں نہ کہیں آتا تو پھر قبولیت کوئی نہیں ہے، پھر کوئی قبولیت نہیں ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، یعنی مدینے نہیں آیا، حج کیا مدینے نہیں آیا، فرمایا وہ بڑا ہی بے وفا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حج کے بعد پہلے مدینہ جانا لازمی ہو جاتا ہے. یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر حج کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر نمازوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر روزوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر آپ جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں، جب حضور کا عشق ہی کوئی نہیں ہے، حضور کے صحابہ کا عشق نہیں ہے، حضور کی اہل بیت کا عشق نہیں ہے، پھر سب بیکار ہے. اس کو حضرت ابوبکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت مولا علی کی یا تک اور حضرت مولا علی سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی کو ماننا پڑے گا، حضور کے سارے خاندان کو ماننا پڑے گا، حضور کی ذات کو ماننا پڑے گا، حضور سے نسبت. اس کو اب یوں سمجھ لیں، میں آپ کے ذہن کے قریب کر کے ایک جملہ سمجھا دوں آپ کو، کہ جس سبزی کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ اکیلا کدو نہیں رہتا، وہ کدو شریف ہو جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، جس سبزی کی نسبت ہو جائے وہ اکیلا کدو نہیں رہتا، وہ کدو شریف ہو جاتا ہے. تو اس لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ بندے کی نسبت جتنی مضبوط ہے، اللہ پاک کا اس پر فضل ہے، اللہ پاک کی اس پر رحمت ہے. اس لیے اگر کوئی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے اور عشق والا بندہ مدینے نہ جائے تو اس کے لیے تو پھر وہ زندگی کوئی نہیں رہ جاتی، اس کے تو پلے کچھ نہیں رہ جاتا کہ میں کیا کر گیا. اور پھر آقا نے فرمایا، قربان جائیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 نمازیں میرے شہر میں پڑھ لیں، میری مسجد میں پڑھ دی، مسجد نبوی میں 40 نمازیں، اللہ اس کو ایسے کر دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اس لیے مدینہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ہی ہے. مدینے کی تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ مدینہ کیا ہے، تو مدینہ مدینہ ہی ہے. اور مدینہ پاک کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، یعنی وہاں پر پہرا دے رہے ہیں مدینے کے راستوں پر. اس شہر میں طاعون کا مرض، جو گلٹیاں پیدا ہوتی تھی چوہوں سے اور بندے مر جاتے تھے، وبائی مرض، فرمایا طاعون کا مرض میرے مدینے میں نہیں آ سکتا، دجال میرے مدینے میں نہیں آ سکتا. حضور کس لیے؟ فرمایا خدا کے فرشتے چوکیداری کر رہے ہیں، جس بارگاہ میں فرشتے چوکیداری کر رہے ہیں اس شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے. ایسا خوبصورت مقام ہے مدینہ اور ایسی عظیم و شان مدینہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، یہ صحیح مسلم سے میں پڑھ رہا ہوں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور آ کر وہ مدینے میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آئے گا اور فرشتے اس کا منہ ملک شام کی طرف پھیر دیں گے.
وہ مدینے کی طرف نہیں آ سکے گا، ملک شام کے اندر ہی مارا جائے گا، مدینے داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور کس لیے فرمایا یہ وہ عظیم شہر ہے جس کی حفاظت کے لیے خدا نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو مدینے کی شانیں یہ ہیں، مدینے کی عظمتیں یہ ہیں، مدینے کی بلندیاں یہ ہیں۔ اور میں ایک اور چیز سنانے لگا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس حضرت یحنس مولا زبیر، حضرت زبیر کے غلام یحنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یحنس بھی پڑھتے ہیں یحنس بھی پڑھتے ہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں ایک لونڈی آئی، کنیز کسی کی، آزاد کردہ کسی نے آزاد کی، اس نے آ کر سلام کیا اور اسے حضرت عبداللہ بن عمر سے عرض کی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں مدینے سے، مدینے کے حالات بڑے خراب ہیں اور یہاں پر بھوک ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اے بے وقوف عورت مدینے میں رہ، اے بے وقوف عورت مدینے میں رہ، کیونکہ اب سنیے گا اور قربان جائیے گا، کیونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا فرماتے تھے جو شخص مدینے کی سختیوں پر صبر کرے گا، جو مدینے میں آنے والی مصیبت پر صبر کرے گا، قیامت والے دن میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا جس نے مدینے کی سختی پر صبر کیا۔ اس کا مطلب ہے مدینے میں اگر کسی کو سختی آتی ہے، بخار آ جاتا ہے، جا کر کسی ٹائم کھانا نہیں ملتا، کو پیسوں میں کمی آ جاتی ہے، کو دیگر کو مسئلہ آ جاتا ہے عارضی طور پر، ورنہ مدینے تو سختیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو عارضی طور پر آ جاتی ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ آقا نے فرمایا جو مدینے کی سختیوں پر صبر کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ اور مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بازو ٹوٹ گیا مدینے میں، تو کسی نے کہا بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، جا کے اس کو بنوائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اس کو بنوانا نہیں ہے، یہ ایسے ہی لٹکا ہوا رہے گا۔ کہا لٹکا ہوا کیوں رہے گا؟ کہا اس لیے لٹکا ہوا رہے گا کہ جب بھی درد کرے گا مجھے مدینہ یاد آئے گا، جب بھی درد کرے گا مجھے مدینہ یاد آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدینے کی سختیوں پر صبر کرے میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اس لیے میں نے یہ بازو نہیں، انہوں نے ایسی بازو چھوڑے رکھا اپنا، اسے ٹوٹا ہوا بازو بنوایا نہیں، ویسے لے کر گھومتے رہے۔ اور مدینہ پاک کی عظمت اور مدینہ پاک کی بلندی کا عالم، مدینہ پاک کے اندر رحمتوں اور عظمتوں کا عالم، مدینہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوئی، میں وہ حدیثیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ احباب اس پر توجہ فرمائیے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مصطفیٰ نے مدینے کو حرم بنایا، میں نے حرم اس کے لیے دعا کی ہے اے اللہ مدینے کے برتنوں میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ یہ آقا علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں اور میں یہ سیاستہ میں سے حدیثیں پڑھ رہا ہوں، یعنی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، میں سیاستہ میں سے حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے فرامین۔ اور ایک حدیث سنیے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مکے کے لیے کی تھی میں مصطفیٰ اس سے کئی گنا زیادہ دعائیں مدینے کے لیے کر رہا ہوں، میں اس سے کئی گنا زیادہ دعائیں مدینے کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم بڑا ظالم آدمی تھا۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا مروان کے بارے نظریہ یہ ہے کہ وہ کو شیطان آدمی تھا، کو بندہ اچھا نہیں تھا، وہ غلط آدمی تھا اور بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا جس نے بہت سارے فتنے فساد بپا کیے ہیں، منافق قسم کا آدمی تھا۔ اس مروان نے خطبہ پڑھا اور اس میں مکے کی فضیلت کا ذکر کیا، وہ وقت کا حکمران بھی بنا، گورنر بھی بنا مروان، اس نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے اندر اس نے مکے کی عظمت کا ذکر کیا، مکے کی فضیلت کا ذکر کیا۔ حضرت رافع بن خدیج صحابی رسول تھے، یہ آپ نے توجہ فرمانی ہے اس حدیث پہ، یہ اس خطبے میں سامنے بیٹھے خطبہ سن رہے تھے اور آپ کہنے لگے اے مروان خطبہ دے رہا ہے، جمعے کا خطبہ۔
حضرت رافع بن خدیج صحابی رسول ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے مروان میں کیا سن رہا ہوں، تو صرف مکے کا ذکر کر رہا ہے، صرف مکے کی عظمت بتا رہا ہے، صرف مکے کی حرمت بتا رہا ہے، صرف مکے کی باتیں کر رہا ہے اور مصطفیٰ کے مدینے کا ذکر نہیں کر رہا؟ اے مروان تجھے شرم آنی چاہیے۔ وقت کے بادشاہ کو للکار رہے ہیں حضرت رافع بن خدیج، آپ کہتے ہیں اے مروان تجھے شرم آنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خود سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان میرا شہر مدینہ ہے، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مصطفیٰ مدینے کو حرم بنا رہا ہوں۔ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا حکم موجود ہے، یہ میرے پاس حدیث جو میں آپ کو سنائی نا، حضرت رافع بن خدیج نے کہا یہ میرے پاس لکھا ہوا چمڑے کے اوپر حکم موجود ہے، یہ حدیث پاک میرے پاس عربی میں موجود ہے، میرے پاس اردو میں بھی موجود ہے کہ حضرت رافع بن خدیج صحابی رسول نے اس بات کا برا محسوس کر لیا کہ ایک بندہ اکیلا مکے کا ذکر کرے، بیچ میں مدینے کا ذکر ہی نہ کرے۔ یہ صحابی رسول، اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کی تربیت خود مصطفیٰ فرمائے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کی تربیت، جس کا تزکیہ خود مصطفیٰ کریم فرمائیں، وہ صحابی ہوتے ہیں، اہل بیت ہوتے ہیں، صحابی ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ جن کا تزکیہ حضور نے فرمایا، وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں مروان تو اکیلا مکے کا ذکر کر رہا، مصطفیٰ کے مدینے کا کیوں نہیں کر رہا؟ حالانکہ اکیلا مکے کا ذکر گناہ تو نہیں ہے، کر سکتا بندہ ذکر۔ مکے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، مکے کی اتنی فضیلت ہے، مکے کی اتنی فضیلت ہے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی، کہ خدا کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں وہاں۔ خدا کا گھر کعبہ تو وہ ہے جس کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، جس کے چکر لگانا عبادت ہے، جس کی دیواریں چومنا عبادت ہے، اس کے باوجود وہاں پر حج کرنا ہے، وہاں جا کے طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، وہاں پر حج کے رکین ادا کرنے، اس کے باوجود حضرت رافع بن خدیج کھڑے ہو کر کہنے لگے اے مروان بن حکم کیا ظلم کر رہا ہے؟ تم مصطفیٰ کے مدینے کا ذکر نہیں ساتھ کر رہا، تو مکے کا ذکر کر رہا، تجھے مصطفیٰ کے مدینے کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مدینے کو، یہ جو دونوں پتھروں کے درمیان جگہ ہے، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ، سائڈوں پہ پہاڑ ہے نا مدینے کے، یہ جو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہے، یا اللہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اب توجہ فرمائیے گا، آقا کو مدینے سے محبت کتنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ، لوگوں کی اسے کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں کے خاردار کانٹے دار درختوں کو بھی نہ کاٹا جائے، یہاں کے گھاس کو نہ کاٹا جائے، یہاں کا شکار قتل نہ کیا جائے۔ اور آقا نے فرمایا کاش اہل مدینہ جان لیں کہ مدینہ ان کے لیے کتنا بہتر ہے، تو کوئی بندہ مدینہ چھوڑ کر کبھی جائے ہی نہ۔ یہ آقا فرما رہے ہیں کبھی مدینہ چھوڑ کر جائیں نہ، یہیں پر رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض، مدینے میں رہنے کے عوض، ان کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے عوض، اور جس نے مدینے کی مشقتوں کو برداشت کر لیا، آقا نے فرمایا لوگوں سنو میں مصطفیٰ اس کی گواہی دوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے گا اور آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سیاستہ کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، اور مدینے میں کون کون رہ رہا ہے یہ میں نے آپ کو بعد میں بتانا ہے، پہلے حدیث سن لیجئے گا اور پھر آپ کی سبحان اللہ بھی مدینے جانی ہے۔ فرمایا جو اہل مدینہ کو، میں لفظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَلَا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا عَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، تکلیف پہنچائی نہیں ابھی، ارادہ کیا، اللہ پاک اس کو دوزخ کی آگ میں ایسے پگھلائے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، جیسے سیسا آگ کے اندر پگھلتا ہے، سکل جسے آپ کہتے ہیں، جیسے وہ پگھلتا ہے آگ کے اندر، جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، فرمایا کہ ایسے اللہ پاک اس کو دوزخ کی آگ میں پگھلائے گا۔ اب مدینے میں کون کون رہ رہا ہے جس کو اذیت دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب رہ رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے حبیب رہ رہے ہیں۔ کوئی بندہ کسی طریقے سے بھی اللہ کے حبیب کو اذیت دے، تکلیف دے، کیسے تکلیف دے گا، کیسے اذیت پہنچائے گا؟ میں بڑا واضح لفظوں میں آپ احباب کے سامنے یہ مسئلہ رکھنے لگا ہوں۔ قرآن کے اندر موجود ہے
22वां सिपारा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया किसी बंदे के लिए ये रवा नहीं है कि वो मेरे नबी को अजियत दे, वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, और क़यामत तक के लिए मैंने हराम कर दिया कि कोई बंदा नबी की बीवियों से निकाह करे, नबी की बीवियों का गलत लफ्ज़ों में तज़किरा करे। क़यामत तक के लिए हराम कर दिया गया, क़यामत तक के लिए कह दिया गया कि जो नबी को अजियत दे, नबी की बीवी को अजियत दे, सैयदा आयशा पाक को अजियत दे, आका अलैहिस्सलाम के अज़वाज में से हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, हज़रत उम्मे हबीबा हैं, हज़रत हफ्सा हैं, तमाम अज़वाज, किसी को भी अजियत दे, फरमाया खुदा ने यह हराम कर दिया। और आका ने फरमाया जिसने अहले मदीना को अजियत दी अल्लाह उसे दोज़ख की आग में पिघलाएगा। जिसने आका अलैहिस्सलाम को अजियत दी, और मदीने में आका अलैहिस्सलाम के पहलू में जो हुजूर के दो यार लेटे हुए हैं, हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, फरमाया जिसने मदीने वालों को अजियत दी, जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक का, हजरत उमर बिन खत्ताब का, सहाबाए किराम में से सैयदाए कायनात का, आका अलैहिस्सलाम की पूरी जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबाए किराम का मज़ारात, किसी सहाबी बिलखुसूस हजरत सैयदना उस्मान गनी का, हजरत इमाम मौला हसन पाक का, हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, हजरत इमाम बाकर हैं, और आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज हैं, सैयदा आयशा हैं, आका अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हजरत इब्राहीम आका अलैहिस्सलाम के बेटे, आका अलैहिस्सलाम की फुफो मौजूद है जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा। फरमाया जिसने मदीने वालों को अजियत दी खुदा उसे ऐसे पिघला देगा जैसे पानी के अंदर नमक पिघलता है। इसका मतलब है कि जो जन्नत का तलबगार है उसे मुस्तफ़ा को भी मानना पड़ेगा और मुस्तफ़ा की हर निस्बत को भी मानना पड़ेगा। उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, उसके बगैर चारा कोई नहीं है। अब मेरी बात को समझ रहे, उसके बगैर गुजारा है ही नहीं है कि जो आका अलैहिस्सलाम की निस्बतों का हया ना करें। तो शहर मदीना, आका फरमा रहे मैंने शहर मदीना का घास काटना भी मना कर दिया, मैंने शहर मदीना के दरख्त काटना मना कर दिए, और मैंने शहर मदीना के अंदर जो बंदा मुसीबत बर्दाश्त करता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है, मैं हदीस अगली पढ़ने लगा हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु, साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत साद बिन अबी वक्कास भला कौन है? कलमा पढ़ा, माँ ने खाना पीना छोड़ दिया, बड़ा मालो ज़र था, माँ ने कहा बेटा मैं खाना तब खाऊंगी जब तू मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ेगा। मक्का शहर को बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, मदीने शहर में को बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, थोड़े लोग थे ना, जितनी आप समझ लें आज मस्जिद हराम है इतने शहर मक्का होगा, जितना आज मस्जिद नबवी है इतने शहर मदीना उस टाइम पे होगा, यानी जितना वो फैला हुआ था, या कोई चंद घर आगे पीछे होंगे, वरना इतने रकबा उसका था जितनी आज मस्जिद नबवी है, शायद इससे भी थोड़ा कम हो, बेशुमार दुनिया तो रहती नहीं थी। तो पूरे शहर में शोर मच गया मक्के में कि साद बिन अबी वक्कास की वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया, और बड़ा लाड और बड़ा प्यार है माँ और बेटे में। तो माँ कहती है मैं खाना तब खाऊंगी जब तो मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ेगा। शिद्दत की गर्मी, यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमारे दिल घबरा जाते हैं, और वहाँ पत्थरों की गर्मी, और इतनी शदीद काले स्याह पत्थर हो जाते हैं धूप पड़ पड़ के, उसमें माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको बताया गया कि 3 दिन गुजर गए यहाँ आपकी वालदा ने खाना नहीं खाया, माँ बेहोश होकर गिर पड़ी है। लोग इकट्ठे हो गए कि आज बहुत अजीब किस्म का मंजर देखने को मिलेगा कि साद बिन अबी वक्कास ने आज अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ देना। हज़रत साद बिन अबी वक्कास आए, लोगों का पूरा हुजूम है, माँ बेहोश पड़ी है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास आए, पानी के छींटे मारे, माँ को होश आया, और लोग आज मचल गए हैं कि आज अजीब किस्म का सिलसिला होगा। आज एक बंदा तो हुजूर का कलमा छोड़ के आ जाएगा, हुजूर की पार्टी छोड़ देगा, आज हम जश्न मनाएंगे कि हमने ब्लैकमेल कर लिया एक बंदे को माँ की वजह से, माँ की मजबूरी दिखाकर। हज़रत साद बिन अबी वक्कास को जब आपने अपनी माँ के चेहरे पर छींटे मारे, होश आया, माँ कहने लगी बेटा मैं मर जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी अगर तूने मुस्तफ़ा का कलमा ना छोड़ा। हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने माँ को होश दिलाया, होश दिलाने के बाद कहने लगे माँ जी आप तो एक माँ हैं, अगर लाखों भी होती तो मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर देनी थी, मुझे कोई गरज नहीं आपका नमक खाना खाओ या ना खाओ, मेरा तन मन धन इज्जत आबरू माल दौलत हर चीज मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान है। हजरत साद बिन अबी वक्कास, वो साद बिन अबी वक्कास
اپنی ماں کو ماں نے کھانا کھا لیا، ماں نے کھانا کھا لیا، سمجھ گئی کہ دل میں حضور آ گئے ہیں، سمجھ گئی کہ دل میں حضور آ گئے ہیں۔ میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں، میں بڑی جلدی ایک بات پڑھ کے تو واپس آ جاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ نام ان کا آقا نے رکھا، پہلے عبد العزیٰ کہتے تھے، انہیں ذوالبجادین کے نام سے مشہور ہیں وہ صحابی، 2 چادروں والے۔ آقا علیہ السلام مکے سے مدینے گئے، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ آقا علیہ السلام مکے سے مدینے گئے، اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں بیوہ ہے، کہنے لگے امی جی میں نے بھی مدینے جانا۔ ماں نے کہا کیوں؟ ماں میرا محبوب وہاں چلا گیا، میرے آقا وہاں چلے گئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو یتیم پلا ہے، تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، تیرے کپڑے، تیرے جوتے، تیرا گھر، تیری ہر چیز تو تیرے چچا نے دی ہے، تو تیرا چچا تو تجھے نہیں جانے دے گا۔ کہنے لگے میں اپنے چچا سے پوچھ لیتا ہوں۔ چچا بہت پکا کافر، جا کر کہنے لگے کہ میں نے مدینے جانا ہے۔ ہاں کیوں؟ کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے آگے سے بڑا جوش میں آ کے، بڑے غضب میں آ گیا، تیری جو جیب میں پیسے ہیں نا یہ میرے دیے ہوئے ہیں۔ پیسے نکال کے باہر رکھ دیے، چچا پیسے لے لو اب جاؤں؟ اب سمجھے نہیں بات؟ پیسے لے لو اب جاؤں؟ کہا جو تو نے جوتے پہنے یہ میرے دیے ہیں، جوتے اتار کے رکھ دیے۔ چچا جتی لالا ہونے جاواں؟ کہا جو تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اب آخری حرف ہے کہ ایک عزت دار بندے کو کپڑے کہا جائے اتار، یہ کپڑے میرے دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو حضور کے لیے کیے ہی کچھ نہیں نا، ہم نے تو صرف حضور کے نام پہ عزت کمائی ہے اور کچھ نہیں کیا۔ ہم نے کوئی مشقت برداشت نہیں کی حضور کے نام پر، ہم نے کوئی حضور کے نام پر تکلیف برداشت نہیں کی، ہم نے آقا علیہ السلام کے نام پر کوئی قربانی نہیں دی۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت ذوالبجادین حضرت عبداللہ انہوں نے کپڑے اتار کر چچا کو دیے، کہا چچا یہ کپڑے رکھ لو اب جاؤں؟ کہا کپڑے سارے اتار دیے، کہا اب جانا ہے چلا جاؤں؟ کپڑے بھی دے دیے۔ والدہ کے پاس آئے، دروازے پر دستک دی، ماں نے کہا بیٹا تیرے کپڑے؟ کہنے لگے امی جی جوتے، کپڑے، پیسے سب چچا کو دے آیا ہوں، جیسے پیدا ہوا تھا ویسے تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، مجھے کوئی چادر دے دے میں اپنا جسم ڈھک کے۔ بیٹا کرنا کیا؟ ماں میں نے سب چھوڑ کر مصطفیٰ کے مدینے جانا، میں نے مصطفیٰ کے مدینے جانا۔ آج تو کوئی بندے ہوتے ہیں نا جی اے سی میں بیٹھے، ٹھنڈا ماحول اور موج مستی میں نام کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں اور عزتیں کما رہے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، ذرا سی دین کے نام پر قربانی دینے کی بات آئی وہ دھڑم نیچے، وہ گئے کہ نہیں، وہ ہر چیز صاف کر جاتے ہیں۔ ذرا سا دین کے نام پر کوئی مشقت آئی ہے، ذرا سی دین کے نام پر کوئی مصیبت آئی ہے، وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے دوڑ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالبجادین کی والدہ نے ایک چادر دی جس کے 2 ٹکڑے کیے، چادر کو کہتے ہیں بجادن، بجادین 2 چادر کے ٹکڑے، ایک ٹکڑا نیچے باندھا ایک اوپر لیا، ایک چادر کے 2 ٹکڑے، ننگے پاؤں مکے سے چلے مدینے پہنچے، آقا علیہ السلام کے شہر پہنچے، زخموں سے پاؤں میں زخم آ گئے، چھالے پڑ گئے، آقا نے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہو؟ میں عبد العزیٰ آیا ہوں، جو پہلا نام تھا، عزیٰ کہتے بت کو، بہت بڑا بت جو تھا، میں اس بت کا بندہ ہوں۔ فرمایا نہیں عبد العزیٰ نہیں، تیرا نام آج کے بعد مصطفیٰ نے عبداللہ رکھ دیا، عبداللہ نام رکھا گیا، حضرت عبداللہ نام رکھا۔ اب آقا نے جو جملہ کہا پتہ نہیں میں سمجھا پاتا ہوں کہ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ سوکھا جا کر کے سمجھا تھا۔ آقا نے فرمایا عبداللہ ہن تو میرے بوئے تے ہی رہنا ہے، جنہوں سونا آپ کہے تو اتنے رہنا ہے، اوئے سبحان اللہ، کہ عبداللہ تو نے رہنا یہاں پہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ دن دیکھنی، نہ رات دیکھنی، نہ شام دیکھنی، آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں، گرمی دھوپ چھاؤں کچھ پرواہ نہیں ہے، آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں، میں نے وہیں پہ بیٹھے رہنا، نماز پڑھنی آ جانا، نماز پڑھنی آ جانا، نماز پڑھنی آ جانا، نماز پڑھنی آ جانا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام دیا، آپ نے فرمایا لوگو یہ میرے شہر مدینے کا مہمان ہے، جس کے گھر میں سے جو کھانا چاہے اسے دے دیا کرو۔ لوگوں نے کھانے دینے حضرت عبداللہ کو، اور ایک دن بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا حضور دیکھیں کیسے دکھا کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا نا عمر، یہ دکھا کے قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، یہ اواہین ہے، یہ گریہ اور زاری کرنے والا ہے، یہ رونے والا ہے، یہ میرا غلام ہے، اس کے بارے کچھ نہیں کہنا۔ اب جو میں جس جہاں لانا چاہ رہا ہوں نا وہاں آئیے گا۔ مدینے آ گئے ہیں، مدینے رہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ لڑنے جانا، غزوہ تبوک۔
آقا علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی آؤ بھائی مال دو، تبوک کے لیے جنگ لڑ دی. میں نے پچھلے جمعے بتایا آپ، حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال دیا، حضرت عمر نے آدھا مال دیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی نے 1000 سواری دی اور بے شمار مال دیا. حضرت عبداللہ بھی چل پڑے. آقا علیہ السلام نے راستے میں جاتے دعا کی، یا اللہ عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کر دے، عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کر دے. حضرت عبداللہ کہنے لگے، رو پڑے، حضور میں نے تو شہید ہونا تھا، حضور میں تو جا رہا تھا شہید ہونے کے لیے. دیکھو اللہ دے بندے ہو، کوئی بندہ جانتا جے جان دین. اور آقا کہہ رہے ہیں اللہ تیری حفاظت کرے، کافروں کے ہاتھ تو شہید نہ ہو، کافروں کی تلواریں تجھے شہید نہ کریں، تیری حفاظت ہو جائے. اور حضرت عبداللہ رو پڑے، حضور میں تو جا ہی اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے قدموں پر جان کا نذرانہ دینا ہے. اور ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہو گیا حضور، میری تو بچت ہو گئی نا، اب میری جان تو نہیں جائے گی. آقا علیہ السلام نے جب کہا نا تیرا خون کافروں پر حرام، حضور میں تو شہید ہونے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے ککر کی کھال لے کر باندھی ان کے یہاں بازو پر، اور کہا نہیں آج کے بعد تجھے کسی کافر کی تلوار نہیں مار سکے گی. حضرت عبداللہ رو پڑے، حضور میں نے شہید ہونا ہے. اب جملہ سن لو اور مدینے چلے جاؤ. بات یہ مدینے کی کر رہے ہیں، مدینے چلے جاؤ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی نا، حضور میں نے تو شہید ہونا ہے، قربان جائیے گا اور تڑپ جائیے گا. آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، سن کر فرمایا اے عبداللہ راستے میں اگر تو کسی بخار کی وجہ سے بھی دنیا سے جائے گا نا تو میں مصطفیٰ تجھے شہادت کا مقام ہی لے کر دوں گا. اب مسئلہ سمجھ پائے ہیں کہ نہیں؟ میں نے سمجھا دیا کہ راستے میں تلوار سے نہیں، نیزے سے نہیں، جنگ لڑتے نہیں، اگر راستے میں بخار چڑھ جاتا ہے، تم شہید ہو جاتے، فوت ہو جاتے ہو، تو تمہارا مقام شہادت والا ہی ہے، اس سے کم نہیں. حضور شہید تو وہ ہے جو کافروں کی تلواروں سے اللہ کی راہ میں کٹ مرے اور جان کا نذرانہ پیش کر دے، شہید تو وہ ہوتا ہے. تو مدینے کے سردار آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ جواب دے دیا کہ شہادت بھی میری ہے، دین بھی میرا، مذہب بھی میرا، مصطفیٰ جس کو چاہے وہی شہید ہو جایا کرتا. اب دے کوئی بندہ اس سوال کا جواب. بخار چڑھنے سے بندہ جا رہا اور آقا کہہ رہے تو شہید ہے. اب قربان جائیے گا، تھوڑی سی توجہ اور فرمائیے گا، میں مسئلہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. بڑی بھرپور توجہ فرمائیے گا، بڑی بھرپور توجہ فرمائیے گا، میں مسئلہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑی سی اور توجہ فرمائیے گا، میں اور کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں مسئلہ. حضرت عبداللہ جسے ہم حضرت ذوالبجادین کہہ رہے ہیں، گئے ہیں راستے میں ایک مقام پر جا کر انہیں بخار چڑھ گیا. آقا پیچھے کہہ کے آئے. اگر بخار سے بھی آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ شہید ہو. اسی سفر میں حضور کہہ کے آئے، انہیں بخار چڑھ جاتا ہے. بخار چڑھا، ایسا بخار چڑھا کہ فوت ہو گئے، بلکہ یوں نہ کہیں ایسا بخار چڑھا کہ شہید ہو گئے. چونکہ آقا نے شہید کہہ دیا نا، ایسا بخار چڑھا کہ شہید ہو گئے. حضور آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ انہوں نے بخار سے ہی شہید ہونا؟ آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ انہوں نے بخار سے شہید ہونا ہے؟ بخار سے شہید ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ کس نے کیسے جانا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، مصطفیٰ سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں. یہ مننا پڑنا ہے کہ حضور سب جانتے ہیں، یہ ماننا پڑے گا. اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا انہیں بخار چڑھ گیا، حضرت عبداللہ شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں رات کا ٹائم میں نے دیکھا خیموں کے پاس ایک لائٹ چل رہی ہے. میں خیموں کے پاس گیا، میں نے جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان و علی کھڑے، اور آقا علیہ السلام ان کی قبر میں جا کر انہیں خود قبر میں اتار رہے ہیں. حضرت ابوبکر قبر میں اتار رہے ہیں، حضرت عمر، عثمان و علی قبر میں اتار رہے ہیں. میں حیران ہو گیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود، پتہ نہیں کسے سمجھ آئے کسے سمجھ نہ آئے، توجہ کریں گے تو جملہ سمجھ آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، میں نے عبداللہ سے پہلے 15 سال پہلے کلمہ پڑھا تھا.
ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس بندے سے 15 سال پہلے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن جب حضور نے قبر میں اتارا نا تو میری آنکھوں میں چھم چھم آنسو چل رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں 15 سال پہلے آ کر بھی وہ مقام، کاش یہ حضرت عبداللہ کی قبر میں یہ نہ ہوتے، میں ابو بکر ہوتا۔ یہ مقام اور مرتبہ جو بندہ مدینے سفر کر کے جا رہا ہے، تو مدینہ جانا کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا، اور انہوں نے کہا فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک یہ سارا حرم ہے، یعنی مدینہ شہر۔ پس جس شخص نے مدینے میں کوئی جرم کیا اس نے بہت سخت گناہ کیا۔ پھر فرمایا جو شخص یہاں مدینے میں جرم کرے گا، اوئے ہوئے کیسی سخت حدیث پاک ہے، جس نے مدینے میں جرم کیا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ قیامت والے دن خدا اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا۔ جس نے کو مدینے میں جرم کر دیا، مدینے میں بیٹھ کر گناہ کر دیا، مدینے میں جرم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں کی کوئی بندہ گھاس نہ کاٹے۔ جس شخص نے ایسا کیا، یعنی مدینے کے اندر رہ کر کوئی جرم کیا، حدیث میں گھاس کاٹنے کا لفظ ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر فرمایا اس پر فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بندے پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور کل جہان کی لعنت ہے جس نے مدینے کی گھاس بھی کاٹی ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خطبہ دیا، ان کی تلوار تھی ان کے پاس، یعنی جب ہمارے خلفاء جو تھے وہ خطبہ دیتے تھے تو تلوار یا ہاتھ میں ان کے وہ نیزہ ہوتا تھا کھڑے ہو کر خطبہ دینے کے لیے۔ تو جو علاقے جنگ کے ذریعے فتح کیے جائیں وہاں پر سنت ہے کہ خطیب ہاتھ کے اندر وہ عصا پکڑ کے خطبہ دے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے خطبہ دیا اور آپ کی تلوار کے ساتھ ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا۔ میرے پاس یہ حدیث عربی میں بھی موجود ہے، میرے پاس یہ حدیث اردو میں بھی موجود ہے، احباب لینا چاہیں تو فوٹو کاپی کروا لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس صحیفے کی طرف، اس کاغذ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میرے پاس یعنی مولا علی کے پاس قرآن اور اس صحیفے، اس کاغذ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ جو کہے کہ مولا علی کے پاس کوئی اور کتاب بھی ہے، قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے، تو فرمایا نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور یہ ایک کاغذ ہے، اور قرآن کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ کیا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اب اس صحیفے میں کیا؟ فرمایا لوگوں نے عرض کی حضور بتائیں، فرمایا اس میں بتایا گیا اونٹوں کی عمر، یعنی اونٹ کی زکوٰۃ کتنی عمر کے ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے، اور کتنی عمر کے ہوں تو قربانی دینی ہے۔ زخموں کی دیت، کسی نے کسی کو زخمی کر دیا تو اس کا بدلہ کیا ہے۔ اور پھر کہا اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک مدینے کو حرم قرار دیا۔ جو مدینے میں جرم کرے گا یا کسی مجرم کو پناہ دے گا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور قیامت تک نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ اور سنو کہ جس نے عام مسلمان نے بھی کسی کو پناہ دے دی تو وہ اب اس کی پناہ میں ہے، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ محفوظ ہو گیا۔ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کیا، برادری اور ہے بنا اور لی ہے، قوم اور ہے بنا اور لی ہے، وہ نسب ہے نہیں جو نسب لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں، اپنا باپ بدل لیا۔ اب حدیث پاک کا فرمایا جس نے یہ کر دیا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ قیامت والے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں یہ میرے صحیفے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی نے بتایا کہ میرے پاس قرآن ہے یا یہ کاغذ ہے، تو لوگوں نے کہا پھر اتنا علم کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا یہ خدا نے مجھے سمجھ دی ہے کہ علی تمہیں قرآن سے مسئلے نکال نکال کر بتا رہا ہے۔ اب میں نے یہ حدیث پڑھ کر سنا دی ہے کہ مدینے میں گناہ نہیں کر سکتے، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ جو بچہ لے کر ہم پالتے ہیں، پھر بہت سارے لوگ ہم سے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو 21ویں سپارے کے اندر موجود ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ یہ لے پالک بچہ جو لے کر پالا جاتا ہے جس کے اولاد نہیں ہوتی تو ولدیت میں اپنا نام لکھا دیا جاتا ہے، یہ تو قرآن نے منع کر دیا۔
قرآن نے اسے روک دیا کہ نہیں آپ ولدیت میں اپنا نام نہیں، نام اسی کا لکھوائیں گے، یہ قرآن میں موجود ہے، 21ویں سپارے کے اندر موجود ہے، سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع پڑھیں گے، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، بلکہ قرآن میں موجود ہے ایسا بچہ جو سڑک پہ مل جائے جس کے باپ کا نام ہی نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے تو اب کس کا نام لکھا جائے، تو فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں ان کے باپ کا نام نہیں پتا تو فرمایا وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، پھر بھی تم اپنی ولدیت نہیں لکھوا سکتے۔ یہ قرآن میں، یہ نص قرآنی سے مسئلہ ثابت ہے۔ وہ ہمارے ابھی گورنمنٹ نے بھی جہاں تک میرے علم میں ہے انہوں نے یہ ایک گارڈین والا ایک کھانا رکھا ہوتا ہے کہ وہ گارڈین لکھوا سکتا ہے کہ میں اس کا سربراہ ہوں، میں اس کی پرورش کرنے والا، لیکن ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ ایک اور مسئلہ تھوڑا سا بتا دوں، آپ کو توجہ ہے تو تھوڑی سی اور توجہ فرمائیں۔ بچہ تھا چھوٹا، لے کر پال لیا، بڑا ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ کون بچہ ہے، پال لیا تو اگر اس سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، اسے کوئی رشتہ بچے سے اور کوئی نہیں ہے سوائے پالنے کے، وہ بچہ نامحرم ہوگا، وہ گھر میں نہیں یوں نہیں رہ سکے گا، بیوی کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس، آپ کی بیٹیوں کے پاس وہ یہ رہ نہیں سکے گا کیونکہ وہ نامحرم ہے۔ آپ سمجھ رہے میرا مسئلہ جی؟ بچی لے کر پال لی، وہ شوہر کے لیے نامحرم ہو جائے گی، وہ بڑی ہوگی تو وہ شوہر کے سامنے یوں نہیں جا سکے گی، غیر ہو گئی نا، آپ مسئلہ سمجھ لیں۔ اور یہ مسئلہ کسی مولوی کا بتایا نہیں، اللہ کے قرآن کا ہے، 21واں سپارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ اور یہ مسئلہ آیا کہاں سے، کیسے آیا؟ آیا تو قرآن میں، آیا کیسے؟ یہ 2 لائنیں سمجھ لیں پھر میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا ہی ہے، جب فرمانے کے قریب ہے تو ایک ڈاکہ پڑتا ہے، ایک بچہ اغوا کر لیا جاتا ہے، زید بن حارثہ، وہ بچہ اغوا ہوتا ہے، منڈی میں بکتا ہے، بکتے بکتے آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی اماں جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ خریدتی ہیں اس بچے کو، حضرت زید کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دے دیتی ہیں نکاح کے بعد، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ غلام بکتے تھے، لونڈیاں غلام بکتے تھے۔ اسلام کا لوگ یہ بھی شکر ادا کریں تو یہ بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اسلام نے غلامی ختم کر دی ہے، اسلام کا شکر ادا کرے تو یہ بھی بہت ہے۔ اس مسئلے پر وہ آقا کی بارگاہ میں آ گیا، ان کے والدین حضرت زید کے والدین کو پتہ چلا، ذرا جلدی آپ نے توجہ فرمانی تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ حضرت زید کے والدین کو پتہ چلا، بعض کتابوں میں ان کے والد اور چچا، بعض کتابوں میں ان کے والد اور بھائی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے پیسے لے کر کے، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، پیسے لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ اور بچے کو بڑے عرصے کے بعد ملے ہیں، تڑپ باپ کے دل میں ہوتی ہے بچے کی کہ بچہ گم ہو گیا، مل رہا، تو بڑا رو کے ملے باپ اور بیٹا، حضرت زید اور حضرت حارثہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا یہ منظر، وہ کہنے لگے جو پیسے لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی جی بات؟ یہ پیسے لے لیں اور بچہ ہمیں دے دیں۔ آقا نے فرمایا پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے جاتا تو لے جاؤ، تمہارا بیٹا جاتا۔ آپ اس جملے کا وزن اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ آپ کو بھی یہ نہیں سمجھا سکا میں کہ غلامی کسے کہتے ہیں۔ جرت نہیں ہوتی غلام بغیر پیسوں کے ہل بھی جائے، پیسے دے کے جانا ہے، ویسے نہیں جانا۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا جاتا تو لے جاؤ، حضور پیسے، فرمایا میں مصطفیٰ نے پیسے تھوڑی لینے ہیں، باپ اور بیٹا مل جائیں مجھے اور کیا چاہیے، لے جاؤ۔ وہ باپ اور بیٹا ملے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ۔ حضرت زید کے والد حارثہ کہنے لگے بیٹا یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہا، تیرا باپ تجھے لینے آ گیا، اب آپ آنسو روک کے دکھائیے گا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، آپ اپنا عشق روک کر دکھائیے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ آپ باپ اور بیٹا مل گئے ہیں، باپ نے کہا بیٹا تو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، چلا تجھے لینے آیا ہوں، یہاں غلامی سے چھوٹ جائے گا اور آزادی کی زندگی بسر کرے گا، آجا میرے ساتھ۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابا جی جن کی غلامی سے آپ مجھے چھڑانے آئے ہیں نا، ان کی غلامی کے لیے تو نبی بھی ترستے گئے ہیں، میں نے ان کی غلامی سے نہیں جانا۔ جملہ اگلا بھی بڑا وزنی ہے، سنیے گا اور اس کو اپنے دل میں اور سینے میں جگہ دیجیے گا۔ حضرت زید کے والد حضرت حارثہ کہنے لگے، جو کہ حضرت حارثہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا بعد میں، حضرت حارثہ کہنے لگے بیٹا یہاں لوگوں کی کھاتا وہاں اپنی کھائے گا، آجا میرے ساتھ چلتے ہیں۔ کعبہ جی جن کی آپ روک رہے ہیں نا کہ ان کی نہیں کھانی اپنی کھانی ہے، کل جہاں انہی کا صدقہ تو کھا رہا ہے، تم جائیں گے تو جائیں گے، کہا میں نے تو نہیں جانا،
میں نے تو یہی رہنا ہے. حضرت زید نے جب یہ بات کہی نا تو آقا بڑے خوش ہوئے. حضرت حارثہ کہنے لگے بیٹا پھر ہم کیا کریں؟ کہنے لگے ابا جی تسی بھی ایتھے ہی آؤ, آپ آقا دا کلمہ پڑھیے. جب اتنا اخلاق دیکھا آقا علیہ السلام کا, والد اور چچا اور خاندان بھی آ گئے, کلمہ پڑھ لیا. اب جب آقا نے جواب سنا نا حضرت زید کا, تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا, لوگوں آج کے بعد اس کو زید بن حارثہ کوئی نہ کہے, اس کو زید بن محمد کہنا ہے. یہ میرا بیٹا, میں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا. جب اتنی بات کہی نا تو اللہ نے قرآن اتارا, فرمایا حبیب ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. حبیب ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا جائے. اگر باپ کا نام پتہ نہیں تو یہ آپ کے دین میں بھائی اور دوست ہیں, آپ نے ان کو اپنا بیٹا نہیں کہنا. میرے مالک کس لیے؟ اس لیے کہ حبیب آپ تو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ کو تو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے, آپ کے تو سگے بیٹے جوان نہیں ہوئے, یہ کیسے رہ جانا ہے؟ آپ کے تو سگے بیٹے بھی ہم نے بچپن میں ان کا وصال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. یہ تو آپ کا بیٹا نہیں, اس کو بھی بیٹا نہیں کہنا. چونکہ آپ کا بیٹا ہو نبی نہ بنے, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے, اور آپ کے بعد نبی ہو جائے تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے, اس لیے یہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے. اس کو اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے. اس دن اعلان کر دیا گیا کہ جو بچہ لے کر پالا جائے اس کے اپنا نام نہیں لکھوایا جا سکتا, اس کو وراثت میں سے بھی کچھ نہیں ملنا, یہ بھی ذہن میں رکھیے. ہاں لے کے پالا بچہ, آپ اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہیں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی وصیت کر جائیں, جیتے جی اسے کچھ دے جائیں, وہ الگ چیز ہے, وہ مل جائے گا اسے. وہ جیتے جی اسے دے دیا آپ نے, وہ آپ دے سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی. ایک چیز اور, میرا موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں, بالکل ہی پیچھے ہٹ گیا میرا موضوع. میں ایک اور میرے ذہن میں جملہ آ رہا ہے, وہ میں دے جاؤں اور پھر موضوع پر جلدی جلدی آ جاؤں. وراثت کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد بندے نے جو ترکہ چھوڑا ہوتا ہے وراثت اسے کہتے ہیں. جملہ پھر سنیے گا, اس کا وزن آپ نہیں سمجھ پائے, میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. بندہ مر جائے جو بعد میں مال چھوڑا وہ وراثت ہے. جو جیتے جی میرے پاس گھر ہے, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس بنگلہ, میرے پاس دکانیں ہیں, وہ میرے بچوں کی وراثت نہیں ہے. جیتے جی میں بیچ جاؤں, میں مسجد کو دے دوں, میں مدرسے کو دے دوں, میں اس کو دے دوں, میں اس کو دے دوں, وہ وراثت ہے ہی نہیں ہے. وراثت کب ہونی ہے؟ جب بندے نے مر جانا. کوئی بچہ اپنے باپ کو جیتے جی زبردستی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حصہ مینو دیو, اس کا حصہ بھی ہے ہی نہیں ہے. آپ کو مسئلہ یہ پہلے پتا ہے؟ پتا تو بہت اچھا ہے, ورنہ میں دہرا رہا ہوں. جیتے جی کوئی بچہ اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتا کہ فلانی دکان میری بن دی ہے, ٹمکانی میری بن دی ہے, فلانا گھر میرا بنتا ہے, فلانی زمین, وہ کہہ نہیں سکتا, اس کو اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ وراثت ہے ہی نہیں. ابھی وراثت کب بننی؟ جب بندے نے مرنا ہے. ادھر سے سانس نکلا, ادھر سے زمین ان کے نام خود ہی چلی گئی, اسلام نے کر دی, آپ کریں نہ کریں, وہ اسلام نے کر دی ہے. بیٹیوں کا, بچوں کا, بیوی کا, سب کا حق خود ہی چلا گیا. ادھر سے سانس نکلا, ادھر سے چلا گیا. افغانستان کے اندر مجھے کسی نے بتایا, بڑا خوبصورت, کہتے ہیں کہ وہ میت جب فوت ہوتی ہے تو وہاں رواج ہے کہ وہ مفتی صاحب کو, قاضی صاحب کو بلا لیتے ہیں اسی ٹائم پہ. وہ کہتے کہ یہاں اتنے بیٹے بیٹیاں یہ کچھ ہے, اس کی وراثت تقسیم کر جاؤ, دفنائیں گے بعد میں, دفنائیں گے بعد میں, تاکہ وراثت کا رولا یہیں پہ ختم ہو جائے, بعد میں کوئی قبضہ نہ کر جائے. اس کا حصہ وہ لے گیا, اس کا یہ لے گا, انہوں نے وہیں پہ لکیریں کھینچ دینی ہیں, یہ اس کا, یہ اس کا, یہ اس کا. وہ کسی کے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, وہ بس بتانا ہوتا ہے, ورنہ تقسیم رب نے خود کر دی ہے. وراثت رب نے خود تقسیم کر دی ہے, وہ وہی حصہ. روئے زمین کا کوئی بندہ, بلکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیس لگا, تھوڑی توجہ فرمانی ہے اور توجہ کرنی ہے. کیس لگا, آقا نے فیصلہ کر دیا زمین اس کی ہے کہ اس کی ہے. فیصلہ کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے فیصلہ کسی اور کے حق میں کروا دے, حالانکہ زمین کسی اور کی ہو, فیصلہ کسی اور کے حق میں, فرمایا میرے کہہ دینے سے وہ زمین اس کی ختم نہیں ہو جانی, جس کی ہے اسی کی رہنی ہے. یعنی میں کہہ بھی دوں کہ اس کی ہے تو میرے کہہ دینے سے اس کی ہونی نہیں, جس کی ہے اسی کی رہنی ہے, میرے فیصلے سے بھی نہیں ہونی. حضور کس لیے؟ فرمایا جس کا حق ہے اسی کا رہنا ہے, اسی کا رہنا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لے پالک بچہ جو ہوتا ہے نا, اس کی وراثت میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہوتا, اس کو خود دینا ہوتا ہے. اگر کسی نے جیتے جی دینا تو دے جائے. ہاں باپ کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ ساری زمین صدقہ نہ کر جائے,
سارا کچھ بانٹ ہی نہ جائے. آقا علیہ السلام نے منع کیا. صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بیمار ہو گئے مکے جا کے, مدینے سے مکے گئے قربان جائیں, یہ بھی مدینے کی بات آ گئی. مکے سے مدینے گئے, مدینے سے مکے گئے حج کرنے کے لیے, تو وہاں جا کے بیمار ہو گئے. آقا تیمارداری کے لیے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے ہیں, تو انہوں نے عرض کی حضور دعا کریں اللہ پاک مجھے یہاں موت نہ دے, میں مدینے میں جا کے مرنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا کس لیے؟ مکے میں بیٹھے ہیں, کس لیے؟ یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے کہا کس لیے؟ کہنے حضور میں نے یہ سنا ہے کہ جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت آپ کریں گے, اس لیے میں چاہتا ہوں میری مدینے میں موت آ جائے. آقا نے فرمایا اللہ تمہیں زندگی دے گا, مدینے میں جاؤ گے, اللہ تمہیں زندگی. میرے پاس حدیث موجود ہے سامنے, آپ دیکھنا چاہیں دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا حضور میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دیا. فرمایا نا. حضور میں نے آدھا دیا. فرمایا نا, سارا نہیں اللہ کی راہ میں دینا, آدھا بھی نہیں دینا. حضور میں نے تیسرا حصہ دیا. فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم سارا دے جاؤ, تمہارے بچے بعد میں مانگتے پھریں, تمہارے بچے بعد میں مانگتے پھریں, سارا نہیں دے سکتا. باپ کے لیے بھی یہ ہے, باپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک کو سارا دے جائے دوسروں کو اکیلا خالی چھوڑ جائے. باپ کے لیے بھی جائے, لیکن وراثت کب بنتی ہے؟ جب بندے کی سانس نکل جاتی. بچہ کوئی نہیں کہہ سکتا جب تک باپ زندہ ہے کہ یہ میرا حصہ ہے, یہ تم کا, تو اس کا حصہ ہے, یہ میرے حصے میں ہے, یہ اس کے حصے میں, یہ میری وراثت میں. بالکل نہیں کہہ سکتا بچہ وہ, کیونکہ وراثت ہوتی نہیں ہے, وہ وراثت ہوتی نہیں ہے. اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. اب اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. جنگ حرہ ایک جنگ ہوئی, اس کے زمانے میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینے سے باہر جانا چاہتے ہیں, ہمیں مدینے سے باہر جانے کے بارے میں مشورہ دیں. مدینے میں مہنگائی بڑی ہے, ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں, ہمارا گزارا نہیں ہوتا, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, خرچے پانی کے مسائل ہیں, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ہرگز مشورہ نہیں دوں گا کہ تم مدینہ چھوڑ کر جاؤ. کیوں؟ اب اہل ایمان کے لیے جملہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو اپنے کانوں سے سنا کہ حضور فرماتے تھے جو شخص مدینے کی تکلیفوں پر صبر کر کے مر جائے تو قیامت والے دن اس کی گواہی میں دوں گا اگر وہ ایمان کے ساتھ گیا تو. میں تمہیں مدینے سے جانے کا مشورہ نہیں دوں گا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث پاک سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو, مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے, جیسے لوہا اس بھٹی میں ڈالتے ہیں, یہ میل کچیل نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ گندے لوگوں کو باہر نہ نکال دے. جیسے لوہار کی بھٹی میل کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے. لوگوں سنو, رہنے کے لیے بہترین جگہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے. یہ میرے پاس بے شمار حدیثیں ہیں جو میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں, اس میں سے بیچ بیچ میں پڑھ دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی, حضرت مسند ابو یعلا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس کو روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اب اس جملے کو سمجھ لینا تو میرے بولنے کا مقصد اور آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا. اللہ نبی کو موت اسی جگہ دیتا ہے جو جگہ نبی کو کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کہاں ہوا؟ مدینے میں, حضرت عائشہ کے حجرے میں. اس کا مطلب ہے کائنات کی سب سے بہترین جگہ وہ تھی. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک میں مکے میں تھا, مکہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پسند تھا اور ہے, یا اللہ تو نے مجھے مکے سے ہجرت کا حکم دیا, اب مجھے اس جگہ لے جانا جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پسند ہے. آقا فرماتے میں نے ہجرت کی, میں نکلا, مجھے کھجوروں کی ایک جگہ نظر آئی. میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہاں رکنا؟ کہا نہیں یہاں نہیں جی, ابھی آگے جانا. میں آگے آیا تو پھر مجھے کھجوروں کے باغ نظر آئے, وہی مدینہ تھا. میں نے کہا جبرائیل یہاں جانا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہی آنا ہے. تو آقا نے گویا کہ فرمایا کہ مکہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا اور مدینہ میرے خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور امام حاکم کی حدیث ہے, آقا جب مدینے کو دیکھ لیتے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے اور کہتے جلدی مدینے میں جانا ہے.
مجھے جلدی مدینے میں جانا ہے، مجھے جلدی مدینے میں جانا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ آقا نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا، اللہ سب کو لے جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا یہاں جنت کا باغ، جنت کی نہر، میوے، پھل نظر تو نہیں آتا۔ آپ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے کہ تو گمراہ ہے۔ آقا نے کہہ دیا ہے تو پھر ہے، آقا نے کہہ دیا ہے تو پھر ہے، یہاں ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں روایت پڑھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے کی کھجور میں زہر کا بھی علاج ہے۔ مدینے کی کھجور میں زہر کا بھی علاج ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کچھ شہر تلوار سے فتح ہوئے، مدینہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے فتح ہوا ہے، جو اللہ کے قرآن سے فتح ہوا ہے۔ اس لیے جس کو مدینہ جانا نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی لکھنی ہے، اگر کسی نے لینی ہو تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے تو تفسیر نعیمی لیجئے گا۔ میں بڑی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ تفسیر لکھنی تھی تو میں نے کہا مدینے جاؤں پہلے حضور سے اجازت نہ لے لوں، آقا سے اجازت لے لوں تو پھر تفسیر لکھتا ہوں۔ میں مدینے چلا گیا، جا کے آقا کی بارگاہ میں نفل پڑھے اور میں نے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اجازت مانگی، حضور مجھے اجازت مل جائے، میں نے تفسیر لکھنی ہے۔ یہ کہہ کے میں بازار چلا گیا، میں نے کچھ کاغذ اور قلم خریدنا تھا، میں نے کہا مدینے سے کاغذ لے جاؤں جس پہ تفسیر لکھوں گا۔ تفسیر نعیمی بڑی معتبر تفسیر ہے آج کل ہمارے، اور ہم اسے پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کچھ کاغذ لیے تو میرے قلم لینا تھا، پین وہ پسند کیا، میں نے دکان والے کو کہا پیسے، اس نے کہا اتنے میری جیب میں کوئی نہیں تھے، میں نے اسے کہا کم کر لو، اس نے کہا نہیں کرنے، تو میں نے وہ پیسے جیب میں ڈالے، آ گیا، میں آ کے ریاض الجنہ میں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگ پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان والا آ گیا ریاض الجنہ میں، بڑی جلدی سننی ہے بات۔ ریاض الجنہ میں آ کے نا مجھے ہلا کے کہنے لگا گجرات سے آئے ہو؟ پتہ نہیں آپ سمجھ پائیں کہ نہیں سمجھ پائے۔ گجرات سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی گجرات سے آئے ہوں۔ احمد یار خان نام ہے تیرا؟ میں نے کہا جی احمد یار خان نام ہے۔ تفسیر لکھنی ہے؟ میں نے کہا جی لکھنی ہے۔ اجازت لینے آئے ہو؟ میں نے کہا جی لینے آئے۔ یہ تمہیں کون باتیں بتا رہا ہے؟ چھوڑو ابھی اس بات کو۔ کاغذ لے کے آئے ہو میری دکان سے؟ جی لے کر آئے۔ قلم کے پیسے تھوڑے نکلے تھے تمہارے؟ نکلے تھے۔ کہا یہ قلم میں تمہیں تحفہ دینے آیا ہوں۔ میں نے چونکہ بات بڑی جلدی کرنی ہے، آپ نے توجہ جلدی فرمانی، کہتے مجھے قلم تحفہ دے کے تو اس جیب سے پیسے نکال کر کہا یہ جو کاغذوں کے پیسے ہیں نا یہ لے لو واپس، اور یہ پیسے میری طرف سے جتنے دن تم نے مدینے رہنا کھانا میری طرف سے کھانا ہے۔ میں نے کہا میں تو تمہیں تڑپتے ہوئے کہ زیارت ہو جائے، آج ایسا کرم ہوا کہ تو دکان پہ آیا تو آقا میرے خواب میں تشریف لے آئے ہیں 40 سال کے بعد، آ کے کہنے لگے میرا ایک دیوانہ تیری دکان پہ کاغذ قلم لینے آیا، اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، اسے کاغذ قلم بھی دے کے آ اور اسے کہہ جا لکھ لے مصطفیٰ کی طرف سے اجازت ہی اجازت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ دکھائے۔